تلواروں میرا سر حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا پہ اپنی قربانیاں دے کر، ہر طرح کی قربانی دے کر اللہ کے دین کو بچا لیا۔ اب یہ دین بچ گیا، اس کا حلال قیامت تک حلال ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جسے پیغمبر حلال کہہ گئے تھے، اب وہ کربلا کے بعد قیامت تک حلال ہی رہے گا، اور جسے پیغمبر حرام فرما گئے کربلا کے بعد، اب وہ قیامت تک کیا ہے؟ حرام ہی رہے گا، حرام ہی سمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ اس پہ حسین کی قربانیاں لگی ہیں، مظلوم کربلا کا خون لگا ہے، مظلوم کربلا کے بچوں کا خون لگا ہے، مظلوم کربلا کے اصحاب و انصار کے خون لگے ہیں، 72 شہداء کے خون اس دین اسلام پہ لگے ہیں، تب جا کر یہ دین پروان چڑھا ہے، اس دین کو بقا ملی ہے۔ یہ اذانیں آج جو آتی ہوئی سنائی دیتی ہیں، یہ سب مرہون منت ہیں کربلا کی، کہ شہیدوں کی قربانیوں کی۔ یہ آج جو مساجد آباد ہیں، اذانیں آباد ہیں، قرآن کی تلاوتیں آباد ہیں، نمازی آباد، نمازیں آباد، حج آباد، حاجی آباد، یہ سب کیا ہیں؟ مرہون منت ہیں۔ حسین خود چلے گئے، حسین کو خود مظلوم کربلا کو حج مکمل کرنا نصیب نہ ہوا، مگر مسلمانوں کو حج دے گئے۔ حسین خود اثر عاشور سر کٹوا دیا سجدے میں، مگر مسلمانوں کو نمازی بنا گئے۔ اللہ اکبر۔ نماز بچا گئے، خود سجدے میں سر دے دیا مگر نماز کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ خود حسین کٹ گئے نماز کی خاطر، نماز بچ گئی۔ دین کا حل، ہر حلال حرام مسئلہ سب بچ گیا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کے طفیل۔ قربانیاں لگی ہیں، خون لگے ہیں، خیمے جلے ہیں حسین کی بہنوں کے، سکینہ یتیم ہوئی ہے، اصغر کے گلے میں ہے 3 نوکوں والا تیر لگا ہے، تیر۔ اللہ اکبر۔ اس دین پہ اکبر جیسا کڑیل جوان، اس کی جوانی قربان ہوئی ہے۔ بہنوں کے پردے، بہنوں کے برقعے، چادریں، اللہ اکبر، سب قربان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے؟ دین خدا کی خاطر۔ تو اس دین کو اللہ ہمیں سمجھنے کی کوشش، توفیق عطا فرمائے، اس دین پہ چلنے کی ہمیں توفیق، اس دین کو پڑھنے کی، دین اسلام کو پڑھنے کی، دین اسلام کو سمجھنے کی، دین اسلام پہ چلنے کی، دین اسلام کی قدر کرنے کی۔ کیا ہے؟ اللہ ہمیں مومنین و مومنات سب کو، جوانوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو کیا ہے؟ دین اسلام سمجھنے کی، پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دین پہ چلیں گے، دین کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، چلیں گے، دین پہ عمل کریں گے، دین پہ عمل پیرا ہوں گے، تو کیا ہے؟ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا سے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ روح خوش ہو کے کہے گی کہ اے حسینیوں، میں نے دین بچایا تھا، اسی لیے بچایا تھا میں نے حسین، یہی تھا میرا مقصد۔ آج جو تم دین پہ چل رہے ہو، دین اسلام پہ چل رہے ہو، اپنی زندگیاں دین اسلام کے مطابق گزار رہے ہو، یہی تھا میرا حسین کا کربلا میں آنے کا مقصد، جو تم آج اپنے عملوں سے میرے مقصد کو کیا ہے؟ پورا کر رہے ہو۔ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روح خوش ہوتی ہے، شہداء کی روحیں خوش ہوتی ہیں، ابو الفضل عباس کی روحیں خوش ہوتی ہیں، علی اکبر کی روح خوش ہوتی ہے، یتیم قاسم کی روح خوش ہوتی ہے کہ ہمارے قربانی کے مقصد تم نے شیعو دین اسلام پہ چل کے پورا کر دیا۔
ہمارے مقصد کو تم نے کیا ہے پورا کر رہے ہو، ہمارے مقصد کو پورا کر رہے ہو۔ تو اللہ ہمیں شیعان امیر المومنین کو مولا امام حسین کی شہادت کے مقصد، شہداء کی شہادتوں کے مقصد کیا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت کے مقصد کو سمجھیں گے تو واقعاً ہم صحیح معنوں میں کیا ہے مومن بھی کہلوائیں گے، مسلمان بھی بنیں گے، مومن بھی کہلوائیں گے، شیعہ بھی صحیح معنوں میں، شیعہ بھی صحیح معنوں میں ہم بنیں گے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقصد کو اگر سمجھ گئے تو ہم پکے مسلمان، ہم پکے مومن، ہم پکے شیعہ بن جائیں گے۔ اور جب تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد ہم اس سے دور رہے، شہادت کو نہ سمجھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام آقا مظلوم کربلا کیوں شہید ہوئے، کس لیے شہید ہوئے، کیا مقصد تھا، کیا غایت تھی، کس لیے کربلا پہ آئے تھے، کیا مسئلہ بن گیا تھا، تو وہ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی دیندار دین پسند، دین کے لیے جان نثار نہیں بن سکتے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنتے رہتے ہیں نا آپ، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، شہداء کی شہادتیں، کربلا والوں کی شہادتیں، یہ کوئی اتفاقی حادثاتی واقعہ نہیں ہے۔ اس کی پیغمبر یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثاتی واقعہ ہے، نہیں، یہ عدلی واقعہ ہے، یہ عدلی ہے واقعہ۔ بلکہ پیغمبران سب اپنی اپنی زندگی میں مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، سب پیغمبر جو ہے اپنے زندگی جو ہے اپنے زمانے میں کیا خبریں دیتے رہے ہیں۔ آدم باخبر تھے، آدم کو خبر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر تھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باخبر تھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے۔ بلکہ انبیاء روتے رہے ہیں اپنے زمانوں میں، انبیاء ما سبق امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرتے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر کے روتے تھے، گریا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، گریہ داری کرتے تھے۔ اور جب ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا تو آقا و مولا بھی اپنی زندگی میں کیا ہے نشاندہی فرما گئے، امام حسین علیہ السلام کی کیا ہے شہادت کی نشاندہی فرما گئے، خبر دے گئے کہ میرا یہ فرزند کیا ہے، یہ میرا فرزند کیا ہے، شہید ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، کہا یہ میرا بیٹا فرزند حسین شہید ہے، یہ سید الشہداء ہے۔ شہادت کے ذریعے اللہ کے پاس ہے، سید الشہداء کا کیا ہے درجہ ہے اللہ کے پاس، جو اللہ نے یہ درجہ سید الشہداء والا یہ جو درجہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے بیٹے حسین کو دینا ہے، اور میرا بیٹا حسین کیا ہے شہادت پا کے اس درجے کو پائے گا، اور یہ بڑا ہے اللہ کے دربار میں بڑا بلند درجہ ہے، سید الشہداء، شہداء کا سید و سردار، اللہ اکبر۔ شہداء کا سید و سردار کون ہے؟ مولا حسین علیہ السلام۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ درجہ امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے بعد اللہ عطا فرمائے گا۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دے گئے تھے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ اتفاقی یا حادثاتی واقعہ رونما ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انبیاء اس کی خبریں دیتے رہے ہیں،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا، انہوں نے خبر دی، مولا امیر المومنین مولا امیر المومنین نے خبر دی، مولا امام حسن